لیے کرتے ہیں کہ اصل حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ اپنے عقیدے اور ایمان میں پکے رہیں، اور جو لوگ وسیلے کی مخالفت کرتے ہیں وہ مخالفت کرنا چھوڑ دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور دعا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ رات حضور نے دعا کی، صبح ہوئی، کافروں کا خفیہ اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، سارے کافر رل مل کے بیٹھے، غور و فکر ہو رہا ہے کہ اندر اندر اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے ہیں، اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے، تو کوئی تدبیر اختیار کرو، کوئی صورت ایسی اختیار کرو کہ اس نبی کا دین پھیلنا اور اس نبی کی نبوت کا چرچا ختم ہو جائے، معاملہ آگے نہ بڑھے۔ کیا کیا جائے؟ کسی نے کوئی رائے پیش کی، کسی نے کوئی رائے پیش کی، آخر یہ طے ہوا کہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے، قتل کر، ختم کر۔ اس پر تو اتفاق ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ قتل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ قتل کرے کون؟ ابو جہل نے کہا میرے بہادروں، میرے جوانوں، کون ہے تم میں جو محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا؟ جو اس کو قتل کرے گا اس کی ہر مراد پوری کر دی جائے گی۔ مکے کی جس لڑکی کی طرف وہ اشارہ کرے گا وہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی، مال و دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے گی، وہ پوری قوم کا ایک محسن قرار پائے گا۔ جو اس نبی کا خاتمہ کرے تو بولو کون ہے تم میں جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، 27 برس کی عمر ہے، جوانی کا زمانہ ہے، بازوؤں میں قوت ہے اور اس قوت پر ناز ہے۔ کھڑے ہو گئے، سینے پر مار کے ہاتھ، کہنے لگے میں قتل کروں گا۔ ابو جہل نے کہا خطاب کے بہادر بیٹے، مجھے تجھ سے ہی یہ توقع تھی، تجھ سے ہی یہ امید تھی۔ سنو، اگر تم قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تمہاری ہر مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لے لی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تقدیر نے مسکرا کر کہا، تقدیر نے مسکرا کر کہا عمر تو سر لینے نہیں سر دینے جا رہا ہے۔ عمر تجھے معلوم نہیں، رات خلوت کے لمحات میں اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، اللہ کے رسول نے تجھے اللہ سے مانگ لیا ہے اور اللہ نے تجھے دے دیا ہے۔ تقدیر کی کمان سے تیر چھوٹ چکا ہے، جو نشانے پر بیٹھ چکا ہے، تو سر لینے نہیں بلکہ سر دینے جا رہا۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے، یہ حضرت عمر کے رشتہ دار تھے اور یہ حضور پر ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، مگر انہوں نے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ یہ راستے میں ملے، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں،
تو ارادہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت نعیم نے کہا عمر خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، ارادہ کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے بڑے غصے اور جلال کے ساتھ کہا نعیم مجھ سے مت پوچھو میں کہاں جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ نعیم نے کہا آخر مجھ سے چھپانے کی کون سی بات ہے، میں تو تمہارا بھائی ہوں، مجھے تو بتا دو بات کیا ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، خیر تو ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں آج اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے نیا دین نکالا ہے، جو کہتا ہے کہ ان بتوں کو توڑ دو، ان بتوں کی پوجا و پرستش چھوڑ دو، جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو کافر کہتا ہے، میں اس کو ختم کرنے، اس کی حیات کا چراغ گل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا محافظ ہے، مگر پھر بھی بتقاضۂ بشریت ان کے سینے میں دل دھڑکنے لگا، کیونکہ حضور پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ میرے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے، میرے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا عمر اس نبی کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر سے تو اس کا دین نکال لو، اس کا دین تو خود تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے، تم اس نبی کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، تم اس نبی کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو، مگر اس نبی کا دین تو خود تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکی ہے، اگر اس نبی کو قتل کرو گے تو اپنی بہن کو بھی قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتی، تمہیں اپنے بہنوئی کو بھی قتل کرنا پڑے گا، وہ بھی اس نبی پر ایمان لا چکا ہے، تو اس نبی کا دین تو خود تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا ان کے غصے میں اور اضافہ ہوا، کہنے لگے تم غلط کہتے ہو، میری بہن کبھی مسلمان نہیں ہو سکتی، اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت نعیم نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ رہا تمہاری بہن کا گھر، قریب ہی تو ہے، جا کر دیکھ لو، اس وقت بھی وہ قرآن پڑھ رہی ہے جو قرآن اس نبی پر اترتا ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، کانوں سے سن لو گے، تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو، جب بہن کے گھر کے پاس پہنچے، دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بہن پڑھ رہی تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جب قرآن سنا غصے سے لال پیلے ہو گئے، غصے سے جلال سے کانپنے لگے، لرزنے لگے کہ واقعی یہ تو وہی کلام پڑھ رہی ہے جو وہ نبی پڑھتا ہے۔ تو نعیم نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے۔ اسی طرح لرزتے کانپتے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے، بہن نے دیکھا تو قرآن کے وہ ورقے جو تھے وہ بہن نے کپڑے میں چھپا لیے۔ بہنوئی اٹھے، آگے بڑھ کر استقبال کیا، آؤ بھائی کیسے آئے؟ خیر سے آئے، اور ان کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑا اور پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اوپر چڑھ گئے اور مکے مارنے لگے، ہاتھوں سے ان کو مارنے لگے،
کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، مجھے خبر تک نہیں ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بہنوئی کو مار رہے تھے، بہن نے دیکھا کہ بھائی مار پیٹ رہا ہے اور شوہر پٹ رہا ہے، بہن آگے بڑھی، بھائی ذرا ٹھہرو تو، ذرا صبر تو کرو، ذرا بات تو سنو۔ آتے ہی اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا۔ آخر کوئی بات تو کرو، پھر بعد میں جو مرضی آئے کر لینا۔ ان کو زیادہ غصہ تو بہن پر تھا، انہوں نے بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن کو پکڑ لیا، زمین پر گرا دیا، ہاتھوں سے اور لاتوں سے اتنا مارا کہ ان کی بہن لہو لہان ہو گئی، منہ سے خون جاری ہو گیا، ادھر ادھر زخم آئے، مارنے پیٹنے کی چوٹیں آئیں، مگر بہن نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے عمر کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کوتوں سے نچوا لے۔ اے بھائی اگر تم ڈنڈے مار مار کے ہمیں جان سے بھی مار ڈالے، یا شکنجے میں کس دے، یا کتوں کے آگے ڈال دے اور وہ ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہماری بوٹیاں نوچ ڈالے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اللہ، جب بہن نے یہ کہا بھائی سنو، تم مجھے مار پیٹ رہے ہو، شاید تمہارا یہ خیال ہوگا کہ میں تمہاری مار پیٹ سے گھبرا کر پریشان ہو کر اپنا دین اور ایمان چھوڑ دوں گی، تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ تم میری ہڈی پسلی توڑ سکتے ہو، میری بوٹی بوٹی کر سکتے ہو، مار مار کے میری جان نکال سکتے ہو، مگر ایمان نہیں نکال سکتے۔ حضرت عمر حیران کہ پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے، کیا پلا دیتا ہے۔ جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، اس کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں ہو، وہ قدم پیچھے نہیں ہٹا، اس کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ میری بہن ہے، یہ میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، آج اس کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو چاہو کر لو، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس کے اندر اتنی جرأت کس چیز نے پیدا کر دی ہے؟ حیران، کہنے لگے اچھا جب میں آیا تھا تو تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ مقدس کلام پڑھ رہی تھی جو اللہ ہمارے نبی پر اتارتا، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ ذرا وہ مجھے بھی دکھاؤ، وہ قرآن کے ورقے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تم ان ورقوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو کیونکہ تم پلید ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھو سکتا ہے، وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہو۔ تم پاک نہیں ہو، تم قرآن کو چھو نہیں سکتے ہو۔ اگر قرآن کو چھونا ہے تو پہلے پاک بنو۔ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ اچھا چلو پھر ایسا کرو، میرے ہاتھ میں وہ ورقے نہ دو، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ بہن نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے،
پڑھ کے سناتی. پہلے بھی قرآن پڑھتی تھی، مگر پہلے قرآن پڑھتی تھی پانی سے وضو کر کے، آج تو خون سے وضو کیا. آج تو خون سے وضو کیا ہے. قرآن پڑھنے کا مزہ تو آج ہی آئے گا. بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، خونوں خون قرآن پڑھ رہی. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی. گئے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَإِذَا سَمِعُوا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس کلام کو جو رسول کی طرف اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنکھیں آنسو بہانے لگ جائیں گی، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. ادھر بہن قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری. قرآن سنتے ہوئے اس قدر متاثر ہوئے، قرآن نے اتنا اثر کیا کہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب بھائی نے کلمہ پڑھا، بہن اپنے بھائی سے لپٹ گئی. میرے بھیا اب تو تجھ پر 1000 جان سے قربان ہو جاؤں. میرے بھیا اب تو میں تیری لوریاں لوں. میرے بھیا اب تو میں تجھے 100 بار چوموں. تم مسلمان ہو گئے ہو، میرے نبی پر ایمان لے آئے ہو. آج میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت عمر اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر بہن کے گھر سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ کی طرف چلتے ہیں. جب چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید ابن ارقم کے مکان پر تشریف فرما لے. چند صحابہ حضور کے پاس بیٹھے اور حضور کے چاچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. 2 دن پہلے وہ بھی حضور کی خدمت میں تشریف فرما. نیا نیا اسلام ہے، تازہ تازہ بلبلہ اور جذبہ ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. ارادہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو جس ارادے سے بھی آ رہا ہے، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم نہ کروں تو مجھے حمزہ نہ کہنا. آنے دو جس ارادے سے آ رہا. گھبراؤ نہیں. سرکار دو عالم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا، کیونکہ سرکار نے تو رات مانگ لیا تھا. سرکار تو سب کچھ جانتے تھے. اتنے میں حضرت عمر دروازے کے پاس آ گئے. سرکار اٹھے، اٹھ کر دروازے کے پاس چلے گئے. دروازے کے پاس تشریف لے گئے. ادھر سے حضرت عمر بھی آ گئے. سرکار نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے؟ ادب سے عرض کی
سر جھکانے کو ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. جب حضرت عمر نے یہ کہا صحابہ کرام نے نعرہ لگایا, مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی. کیا دیکھا؟ جبریل کھڑے, جبریل کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل تم کیسے آئے ہو؟ سنو غور سے, ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں لما اسلم عمر, جب عمر اسلام لائے, مسلمان ہوئے, نزل جبریل, جبریل امین نازل ہوئے, فقال یا محمد, اور جبریل نے کہا اے محمد, لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ, آج آسمانوں کے فرشتے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں. حضور آسمانوں کے فرشتے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں, اور میں ان کا نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں غور کرو, حضرت عمر مسلمان ہوئے, آسمانوں کے فرشتوں نے بھی جشن منایا, ان کو بھی خوشی ہوئی. معلوم ہوا خوشی کے موقع پر جشن منانا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے. حضرت عمر مسلمان ہوئے, فرشتوں کو خوشی ہوئی, انہوں نے جشن منایا. اگر آسمانوں کے فرشتے حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر جشن مناتے ہیں تو ہم حضور کے غلام حضور کے تشریف لانے کی خوشی میں جشن نہ منائیں؟